کہ اس میدان میں اپنے مولا کو مناؤ، اپنے مولا سے گڑ گڑاؤ، رو، اور رونا نہ آئے تو رونے والے کی صورت بنا۔ اور اللہ نے اللہ کے رسول کو عرفات کے دن شیطان دکھلائے، شیطان دکھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا مردود کیا ہو گیا، کیوں بھاگ رہا ہے، کیوں حالت ایسی ہو گئی، بالکل دبلا پتلا مردہ ضعیف لاتوا، کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا، سر پہ مٹی ڈال ڈال کے بھاگ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ شیطان نے کہا یا رسول اللہ کیا کہوں، ایک انسان کو 50 سال تک اللہ کی نافرمانی کیا، وہ اللہ کا دشمن بنا کے رکھا، اور آج جب یہاں عرفات میں پہنچا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، تو بتائیے میری محنت حقارت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بڑا بدنصیب ہے وہ جو عرفات میں رہ کے بھی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے۔ اب یوں سمجھیے کہ ختم، عرفات میگنیٹ ہے، عرفات میگنیٹ ہے جو حاجی کے سارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اب حاجی وہاں سے بخشے بخشایا ہوئے روانہ ہوگا۔ حضرات گرامی، اس موقع پر عرفات میں دعا مانگیں۔ ہمارے لیے جب آپ حج کریں تو اپنے سامنے اپنے آقا کا حج رکھیے۔ میں حج کروں تو میرا حج ہو رہا نہیں، میرے آقا نے حج کیسے کیا، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اس چٹیل میدان میں جہاں بالکل سب دھوپ ہے، لوہے چل رہی ہیں، کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی ٹینٹ نہیں ہے، میرے آقا نے اس سخت دھوپ میں گرمی میں اللہ کے رسول نے 5 گھنٹے دعا فرمائی، 5 گھنٹے۔ حاجی صاحب کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں، اور اگر آپ دعا کرنا چاہیں تو بندے کی کتاب ہے تربیت عازمین حج عمرہ، اس میں ہم نے عرفات کی دعاؤں کو 5 صفحات میں لکھا قرآن و حدیث میں، اس کو ابھی سے دعا کی عادت ڈالی۔ آدمی کو بولتے بولتے بولنا آتا ہے، آدمی کو کوئی کام عذاب صدا نہیں آتا، عرفات میں ہم دعا کریں لیکن ابھی سے بولتے جائیں گے